الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ گزشتہ چند ایام سے ایک ملعون، ملحد اور زندیق اور خبیث قسم کا انسان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی پہ گستاخی کیے جا رہا ہے. آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جو گزارشات پیش کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں ایک شاتم نبی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں توہین کرنے والے شخص کی کیا سزا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ. سورہ ممتحن کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ تم ان لوگوں سے دوستی کا اظہار کرنے لگو گے. یہ تو حق بات کا انکار کر چکے ہیں، اس لیے ان لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے. احادیث مبارکہ میں متعدد احادیث میں ملتا ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کی، اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد. جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اس کو قتل کیا جائے گا، اور جس شخص نے حضرت صحابہ کرام کو گالی دی تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر تو بلند و بالا ہے. قرآن کریم میں خود پروردگار نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اگر آپ کی تشریف آوری دنیا میں نہیں ہونی ہوتی تو اس دنیا کو ہی، اس کائنات کو ہم نہ بناتے. اتنا زیادہ بلند و بالا کیا. جیسے کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر. حضرت شاہ عبد الحق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. آپ کے روشن چہرے کی وجہ سے ہی چاند چمکتا ہے. لا يمكن السماء كما كان حقه. آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تعریف بیان کرنا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہی ہیں. آج جو بتانے کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں جو بھی شخص، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کرتا ہے یا ان کی زندگی اور ان کی سیرت میں کسی بھی گوشے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے یا استہزائیہ انداز اختیار کرتا ہے یا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ دیتا ہے، اسی طریقے سے حضرات امہات المؤمنین ازواج مطہرات کو گالی دیتا ہے یا ان کو بازاری عورتوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو حضرات صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے
یا ان کو برا بلا کہتا ہے، ان کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتا ہے جو باتیں انہوں نے نہیں کی ہے، یا قرآن کو العیاذ باللہ مجنونہ اور دیوانہ کلام کہے، یا قرآن کریم کے بارے میں یہ حکم لگائے کہ ناول اور افسانے کی طرح ہے، تو وہ شخص سراسر کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ ملحد ہے، وہ زندیق ہے، اور وہ شخص واجب القتل ہے۔ اگر ایسا شخص اسلامی حکومت میں رہتا ہو تو اسلامی حکومت کے جو حکمران ہیں ان پر واجب ہے کہ اس شخص کو فی الفور قتل کیا جائے، اور مشہور قول کے مطابق اس کا توبہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو فی الفور قتل کیا جائے گا، اور جو شخص اس مشرک، اس ملحد، اس کافر، اس زندیق کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اس کے کفر پر اور اس کی سزا پر تمام امت کا اجماع ہے کہ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ حضرات ائمہ کرام، ائمہ اربع اور مجتہدان کرام اور محدثین دین کرام جتنے بھی ہیں، تمام حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس شخص کا قتل واجب ہے، یہ شخص واجب القتل ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند ائمہ کی عبارت کو نقل کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا نقل کیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ تقی الدین المعروف بابن تیمیہ رحمہم اللہ اپنی کتاب الصارم المصلول علی شاتم الرسول میں نقل کرتے ہیں کہ ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسلم او کافر فإنه یجب قتله وهو مذہب علیہ اہل العلم۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ تقی الدین رحمہم اللہ کہ جس شخص نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ واجب القتل ہے، اور یہی عام اہل علم کا مذہب ہے کہ اس کو فی الفور قتل کیا جائے، سزائے موت اس کو فی الفور سنائی جائے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن منذر رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں کہ اجمع عوام اہل العلم علی ان حد من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم القتل، کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، پورے اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ شاتم رسول کی سزا سزائے موت ہے۔ وممن قالہ مالک واللیث واحمد واسحاق وهو مذہب الشافعی، یہی قول امام مالک کا ہے، امام لیث کا ہے، امام احمد، امام اسحاق اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان سب حضرات کا یہی قول ہے۔ اور وقد حکا ابو بکر الفارسی من اصحاب الشافعی اجماع المسلمین علی ان حد من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم القتل۔ حضرت ابو بکر الفارسی نے یہ اجماع نقل کیا ہے تمام امت مسلمہ کا اس بات پر کہ شاتم رسول کی سزا سزائے موت ہے۔ اسی طریقے سے محمد ابن سحنون رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اجمع العلماء علی ان شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمنقص لہو، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، ان کی شان اطہر میں گستاخی کرنے والا کافر ہے، والوعید علیہ بعذاب اللہ لہو، اور اس شخص کے لیے جو وعید آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اس شخص پر اترے گا۔ اور جو شخص اس کا انکار کرے گا یا اس میں شک کرے گا کہ اس کو یہ سزا نہیں ہونی چاہیے، وہ شخص بھی کافر ہے۔ انہوں نے آگے نقل کیا کہ وَحُكْمُهُ عِنْدَ الْأُمَّةِ الْقَتْلِ، شاتم رسول کی سزا سزائے موت ہے۔ وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدْ كَفَرَ، اور جس شخص نے اس مشرک اور مرتد اور زندیق اور ملحد کے کفر میں شک کیا اور اس کے عذاب میں شک کیا، فقد کفر، اس شخص نے کفر کیا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ سمعت ابا عبد اللہ یقول کل من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او تنقصه مسلما كان او کافرا فعليه القتل
وَأَرَىٰ أَن يُقْتَلَ وَلَا يُسْتَتَابُ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا ابو عبداللہ سے، فرماتے ہیں کہ ہر وہ انسان چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کرتا ہے یا ان کی شان اطہر میں زیبا الفاظ کا استعمال کرتا ہے یا ان کی سیرت اور ان کی زندگی میں کسی بھی پہلو کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرتا ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو، نہ کسی کو کرنے کے لیے بتائی ہو، نہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر کے وہ شاعر شان ہو، تو وہ شخص جو ہے واجب القتل ہے۔ اور امام احمد نے تو یہ فرمایا ہے کہ وَأَرَىٰ أَن يُقْتَلَ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو قتل کیا جائے، وَلَا يُسْتَتَابُ، اس کو ذرہ برابر بھی مہلت نہ دی جائے، توبے کی بھی اس کو مہلت نہ دی جائے۔ اور جو شخص اس پر مصر رہتا ہے، جو شخص بار بار یہ کام کرتا ہے، اس کو تو فی الفور ہیلے سے قتل کر دینا چاہیے، جیسے کعب ابن اشرف کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا۔ فتاوی شامیہ میں عبارت نقل ہے حضرت ابن عمر اور حضرت علی سے کہ لا تقبل توبۃ من تکرر ردته کالزندیق، کہ جو شخص اس بات پر مصر ہو، بار بار ایسا کرتا ہو، تو وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے۔ وہ قول مالک واحمد واللیث وعن ابی یوسف لو فعل ذلك مرارا یقتل غیلۃ، اس کو حیلے سے قتل کیا جائے گا، انجانے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو ان تمام عبارات سے، ان تمام احادیث سے اور ان قرآن کریم کی آیات سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے کہ جو شخص بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، اور جو اس کے واجب القتل ہونے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔